بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وقال تعالی انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا وقال تعالى يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقال تعالى يا ايها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالی رواہ البخاری ومسلم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج الحمدللہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب اربعون النووی کی 8ویں حدیث پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں حضرات نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی اس حدیث میں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کا، جنگ کرنے کا، لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ جب وہ یہ کر لیں گے تو وہ محفوظ کر لیں گے میری طرف سے اپنے خونوں کو اور اپنے مالوں کو، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ جل شانہ کے ذمے ہوگا۔ اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کم از کم درجے کو بیان کیا ہے جس کم از کم درجے کا حاصل کرنا دنیا کے ہر انسان کے لیے ضروری ہے اگر اس کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے اقدام ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کرتا رہوں، میں لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتا رہوں، اس وقت تک ان کے ساتھ قتال کروں جب تک کہ وہ اللہ کے وحدانیت کی اور میری رسالت کی گواہی نہ دے دیں، اور اسی طرح نماز قائم نہ کر لیں، زکوٰۃ ادا نہ کر لیں۔ لیکن جب وہ یہ سارے کام کر لیں گے تو وہ اپنے خونوں کو اور مالوں کو میرے سے محفوظ کر لیں گے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا۔ جب ہم اس طرح کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اسلام کا ایک ہی آپشن ہے جو غیر مسلموں کے لیے ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے تو ہم ان کے ساتھ مسلسل حالت جنگ میں رہیں گے، مسلسل لڑائی میں رہیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عمومی زندگی دیکھی جائے اور صحابہ کرام خاص طور پر خلفائے راشدین کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں وہاں سے کچھ مختلف رہنمائی ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 3 طرح کے امکانات ہیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں۔ جب آپ کسی کے ساتھ لڑائی کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ جو ہی گفتگو کرتے ہیں یا جو ہی آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ فوراً لڑائی شروع کر دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر کو فتح کرنا چاہ رہے تھے تو خیبر کوئی ایک قلعے کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ قلعوں کا ایک لمبا سلسلہ تھا، اور اگر آپ سیرت کی کتابوں میں غزوہ خیبر کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ متعدد مارکے ہوئے، اور متعدد مارکوں میں سے ایک مارکے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی گئی۔
تو ایک خاص مارکا تھا، اس خاص مارکے کے اندر جب مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے یہ لگایا کہ وہ جا کر اس قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کریں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عین اس لمحے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے، اور ان کے جانے سے پہلے آپ علیہ السلام نے اعلان بھی کروا دیا تھا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ تو اگلے دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یہ فرمایا، کچھ ہدایات دیں جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، کہ آپ سب سے پہلے ان کو اللہ کی طرف بلائیں، اگر وہ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر ان سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ اس طرف نہیں آتے تو پھر آپ اللہ کا نام لے کر ان سے لڑائی کرو۔ لیکن اس کے اندر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے عمومی مزاج کی اور اس کے اندر جو سلامتی اور لوگوں کو غیر ضروری تکلیف نہ پہنچانے کا مزاج ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فواللہ یا علی فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ کی قسم ہے علی، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دیں تو یہ تمہارے لیے عمدہ قسم کے سرخ رنگ کے اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام عین اس لمحے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے لیے جا رہے تھے تو عین اس لمحے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے کہ ہمارا مقصود لڑائی کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم کسی طرح ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلا لیں، اور اگر یہ لوگ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی معاملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مختلف غزوات اور سرایا کے اندر جو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا ہے، ان صحابہ کو بھیجتے ہوئے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ رہنمائی ہوتی تھی۔ اس کو اگر ہم تفصیلی طور پر دیکھنا چاہیں تو ہمیں صحیح بخاری کے اندر بھی روایت مل جاتی ہے، اور مسند احمد کے اندر بھی، اور صحیح مسلم کے اندر بھی، جو بعض جگہوں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو بات سمجھائی وہ یہ تھی کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم سے ملنے والے ہو، انک تقدم علی قوم اہل کتاب، کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے ساتھ ملنے والے ہو، فلیکن اول ما تدعوہم الی عبادت اللہ، کہ پہلی بات جس کی طرف تم نے لوگوں کو بلانا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر وہ اللہ کی عبادت کی طرف آ جاتے ہیں تو اس صورت میں، اور یہ عمومی اصول ہے اسلام کا، کہ جب آپ کسی قوم اور قبیلے کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو آپ ان سے کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کی کرتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کی کسی کو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ آپ کے ساتھ لڑائی پر آمادہ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ حتی الامکان اس لڑائی کی ضرورت نہ پڑے، کوئی صلح کی صورت بن جائے اور کوئی جزیہ کی صورت بن جائے، تاکہ اس لڑائی سے بچ جائیں اور ان لوگوں کو ایک موقع مل جائے دین کو سمجھنے کا، دین کے قریب جانے کا، اس کی تعلیمات کو جاننے کا۔ تو اس حدیث کے اندر ایسے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑتا رہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ناگزیر ہو جائے لڑنا لوگوں کے ساتھ، اگر آپ نے سلو کی کوششیں بھی کر لی، آپ نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ سلو کر لیتے ہیں، نہ آپ ہم سے لڑیں گے نہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، ان دا مین وائل ہمارا دعوت کا پروسیس چلتا رہے گا۔ صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ سلو کر رہے ہیں لہٰذا اب آپ کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوگا، بلکہ سلو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل میں اس سلو کے زمانے میں ان کے ساتھ رابطے کو بھرپور اور مستحکم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی جو احکامات ہیں وہ ان کو بتائے جا سکیں اور ان کے پاس موقع ہو اسلام کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا۔ تو گویا پتہ چلا کہ یہ جو سلو کا زمانہ ہے یہ دیکھنے میں تو سلو کا زمانہ ہے، لیکن اصل میں یہ دعوتی زمانہ ہے، اس کے اندر آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ اسی طرح جزیہ کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی قوم آپ کے ساتھ جزیے پر راضی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ لڑتے تو نہیں ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ سلو بھی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہم پر غالب آ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ ایک معاملہ کر لیتے ہیں، ہم آپ کو سالانہ اتنے جزیہ ادا کر دیں گے اور آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے بلکہ آپ ہمارے محافظ ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ جزیہ کے اندر جب آپ کسی سے جزیہ لینا شروع کر دیتے ہیں تو اب اگر ان پر کوئی حملہ کرے گا یا ان کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس علاقے کے لوگوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ جو جزیے کا معاملہ ہے یہ بھی اصل میں ایک دعوتی پروسیس ہے،
ایک دعوتی عمل ہے جو آپ اس جزیے کے ساتھ شروع کر رہے ہیں کہ جزیے کے زمانے میں آپ اپنے دعوت کے عمل کو بہت تیز کر دیں گے تاکہ اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچ سکے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نہ آپ کا دعوتی عمل چل سکا جزیہ کی صورت میں، نہ سلو کی صورت میں، اور اب آپ کے لیے لڑنا ناگزیر ہو گیا، ہر صورت میں آپ کو لڑنا ہے، تو کب تک لڑائی کی جائے گی؟ تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے اس وقت تک لڑائی کی جائے گی جب تک یہ لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لیں، جب تک یہ لوگ تیار نہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دوران بھی صلح کے امکانات ہیں، لڑائی کے دوران بھی صلح کے امکانات ہیں اور جزیہ کے بھی امکانات ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد یہ نماز قائم کرنا شروع کر دیں گے اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ نے فرمایا اس کے بعد ان کے خون اور ان کے مال یہ محفوظ ہو جائیں گے مگر اسلام کے حق کے ساتھ۔ وہ اسلام کا حق کیا ہے وہ اگلی حدیث کے اندر آ رہا ہے، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ، کہ اب اسلام کی جو نافذ کردہ چیزیں اگر ان میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی کریں گے تب تو ان کے مال اور ان کے خون کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جا سکتا ہے، وگرنہ ایسے نہیں ہوگا۔ اور یہ بات زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حدیث یمن میں فرمائی تھی، اور اس سے ہی ہمیں وہ بات پتہ چلتی ہے جو ہم اس سے پہلے عرض کر چکے تھے کہ کسی شخص کو اسلام کی طرف جب بلانا ہوگا تو ایسا نہیں کیا جائے گا کہ فوری طور پر اسلام کے سارے احکامات و اوامر نواہی اس کو بیان کر دیے جائیں گے، بلکہ اس کے اندر تدریج کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ تدریج جس کو میں نے اس دن ذکر کیا تھا یہ ہمیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ تم اہل کتاب کے قوم کے پاس پہنچ رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ، پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو بلاؤ گے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت سے مراد یہاں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی شہادت ہے، کہ تم ان کو اللہ کی طرف بلاؤ گے۔ اگر وہ اللہ کی طرف تم کو متوجہ ہو جائیں گے اور تمہاری بات کو مان لیں گے تو اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، اب تم ان کو یہ خبر دو، ان کو یہ بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں ان کے دن اور رات میں۔ تو گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تدریج کا ذکر کر رہے ہیں جو تدریج ضروری ہے احکام اسلام میں، خاص طور پر ایسے آدمی کے لیے جو نیا نیا اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ تو وہ اسلام قبول کرے گا، تو اب اسلام قبول کرنے کے بعد اب آپ اس کو پہلی بات نماز کا بتائیں گے اور اسے بتائیں گے کہ یہ 5 نمازیں ہیں لیکن یہ دن اور رات میں۔ دیکھیے کتنے خوبصورت تعبیر ہے کہ کسی آدمی کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ 5 نمازیں، تو اس کے اس خیال کو بٹانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 5 نمازیں تو ہیں لیکن دن اور رات میں پڑھنی ہے۔ تو ایک احساس ہوتا ہے تھوڑی سی سہولت کا اور آسائش کا کہ یہ پورا دن نہیں پڑھنی بلکہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جو دن میں پڑھ لینی ہیں اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جو رات میں پڑھ لینا، اور عملاً بھی ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ 2 نمازیں جو ہیں وہ رات کی ہیں اور 3 نمازیں دن کی ہیں۔ تو اس لفظ سے بھی ہمیں داعی کو دعوت کیسے دینی ہے اس کا ایک اصول اور اسلوب ہمیں الحمدللہ اس حدیث سے بھی ملتا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اس دعوت کو پرکشش بنایا جائے، اس دعوت کو سہولت والا بنایا جائے، اس دعوت کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ اس کے اندر سننے والے کو ایک سہولت کا اور آسائش کا اور کشادگی کا احساس ہو، نہ یہ کہ آپ کے اس دعوت بیان کرنے کے طریقے سے اس کے لیے یہ تاثر اس کا مضبوط ہو جائے کہ اس دین پر عمل کرنا نہایت مشکل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِذَا فَعَلُوا، جب وہ یہ کرنا شروع کر دیں، دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے، آپ علیہ السلام نے پہلے کے اندر عرفو فرمایا اور دوسرے کے اندر فعلو فرمایا کہ جب وہ یہ جان لیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں، گویا ہلکا بگوش اسلام ہو جائیں، تو اس کے بعد تم ان کو بتاؤ گے کہ اللہ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جب وہ یہ نمازیں کرنی شروع کر دیں، گویا عملی طور پر ان نمازوں میں لگ جائیں، کچھ عرصہ گزر جائے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 1 سال گزرنا ضروری ہے، تو جب یہ کام وہ کرنا شروع کر دیں تب تم ان کو خبر دو ان اللہ فرض علیہم زکاۃ من اموالہم،
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اب اس کے اندر بھی آپ کو وہ تدریج مل رہی ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا تھا، کہ اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفو اور فعلو کا فرق ذکر کر رہے ہیں، کہ نماز کا تو ان کو اسی وقت بتا دیا جائے گا جب ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، یعنی وہ اسلام قبول کر لیں گے، لیکن زکوٰۃ کی بات ان سے اس وقت شروع کرنی ہے جب وہ یہ نماز پڑھنی شروع کر دیں، گویا کچھ عرصہ گزر جائے، ان کی کچھ مناسبت پیدا ہونی شروع ہو جائے نماز کے ساتھ، اور نماز کے ساتھ وہ لگ جائیں، تب ان کو اطلاع کی جائے کہ بھائی عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت ایسی ہے جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اور ایک عبادت ایسی ہے جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ بدنی عبادت شروع کر دی ہے، آپ کے لیے ایک مالی عبادت بھی ہے، اور وہ زکوٰۃ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ فرض کر رکھی ہے۔ لیکن اس حدیث میں، حدیث معاذ میں، آپ علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی، اور یہ فرمایا کہ ان اللہ فرض علیہم زکاۃ من اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ اور یہ حدیث معاذ کے اندر اس کے بہت سارے طرق ہیں اور بہت ساری تفصیلات ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں اور بھی بہت ساری آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان پر زکوٰۃ فرض کر دی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی حضرت معاذ کو سمجھایا کہ اے معاذ، جب تم یہ زکوٰۃ کی بات کرو گے ان سے، تو صرف اللہ کا حکم ذکر نہ کرنا، یہ مت کہنا کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے اور اللہ قرآن میں کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو اور یہ زکوٰۃ تمہارے لیے دینا ضروری ہے اور یہ واجب ہے، بلکہ اس زکوٰۃ کی حکمت ذکر کرنا کہ اللہ نے یہ زکوٰۃ فرض کیوں کی ہے۔ اس لیے کہ جہاں تم اللہ کی توحید کی بات کر رہے ہو، جہاں تم ان کو اللہ کا تصور بیان کر رہے ہو، تو تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کے خزانے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں، تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب تم ان سے یہ کہو گے کہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کی ہے، تو ان کو یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کو مال کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس حدیث کے اندر، حدیث معاذ کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینی ہو تو اس دعوت کے عمل کے دوران حکمت کو ذکر کرنا، کہ آپ کو شریعت کا جو حکم ہم بیان کر رہے ہیں، اس شریعت کے حکم میں اللہ جل شانہ کی حکمت کیا ہے، اس حکمت کا ذکر کرنا، یہ بھی دعوت کے عمل کا ایک لازمی حصہ ہے، تاکہ جب آپ گفتگو کر رہے ہوں تو اگلے کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ مجھے شریعت یہ جو حکم دے رہی ہے، اس حکم میں میرا کیا فائدہ ہے، اور اس حکم کے ذریعے سوسائٹی کو کیا فائدہ پہنچے گا، میرے ارد گرد کے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ تو آپ نے حضرت معاذ کو یہ بات سمجھائی کہ اے معاذ، آپ نے ان سے زکوٰۃ لینی ہے، لیکن لیتے ہوئے ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، لیکن یہ ہر کسی پر نہیں ہے۔ پہلی بات، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ ان کے مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی۔ تو گویا آپ نے احساس دلانا ہے ان کو کہ یہ جو مال آپ ہمیں دے رہے ہیں، یہ ہم نہیں لے رہے، یہ ریاست نہیں لے رہی، بلکہ ریاست ایک انتظام ایسا قائم کرنا چاہتی ہے کہ آپ کا مال لے لیا جائے، اور پھر آپ میں سے ہی جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان پر خرچ کر دیا جائے۔ تو دوسرے الفاظ میں آپ کی سوسائٹی کو ہی ڈیولپ کیا جائے، آپ کے معاشرے کے جو مفلوق الحال اور نادار اور فقیر لوگ ہیں، جن کے پاس ذرائع آمدن نہیں ہیں، ان کی آمدنی کے ذرائع کو یقینی بنایا جائے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک تو تدریج کا، اور دوسرا شریعت کے احکام جب آپ بیان کرتے ہیں، شریعت کا کوئی حکم بیان کرتے ہیں، تو صرف حکم نہیں بیان کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ اس کی جو مصلحت ہے وہ بیان کی جائے، اور اس کو اس انداز میں اتنی حکمت اور بصیرت کے ساتھ سمجھایا جائے کہ اگلوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات کر لی تو پھر ان کو بڑی اہم بات فرمائی، اور یہ فرمایا حدیث معاذ کے اندر کہ جب وہ تم سے یہ مان لیں اور وہ یہ کہیں فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، جب وہ اس بات کی بھی اطاعت کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی دیں گے، تو آپ نے فرمایا فَخُذْ مِنْهُمْ، تو ان سے زکوٰۃ تو لینا، لیکن وَتَوَقِّ قَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، لیکن لوگوں کے جو عمدہ ترین مال ہیں ان سے بچنا۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر فرمایا فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، کہ ان کے جو عمدہ ترین مال ہیں ان مالوں کو لینے سے بچنا۔ مثال کے طور پر آپ تفصیل سے انشاءاللہ پڑھ لیں گے، حدیث کے کچھ منتخب حصے ہیں جن کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، غالباً صحیح بخاری کا حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، کتاب الزکوٰۃ کا۔ جب آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر بہت تفصیل ملے گی
کہ زکوٰۃ کی کتنی اقسام ہیں، گھوڑوں کی کتنی زکوٰۃ ہے، بیلوں کی کتنی زکوٰۃ ہے، بکریوں کی کتنی زکوٰۃ ہے، اسی طرح سونے اور چاندی کی کتنی زکوٰۃ ہے۔ لیکن ایک چیز جو آپ کو آپ علیہ السلام کی ہدایات میں بار بار ملے گی زکوٰۃ کے معاملے میں، وہ یہ ہوگا کہ ان کا جو نفیس ترین مال ہے وہ نہیں لیا جائے گا، نہ ہی بالکل ہلکا مال لیا جائے گا اور نہ ہی نفیس ترین مال لیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے مختلف مواقع پہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہدایات فرمائی، اس کے اندر یہ فرمایا کہ آپ ان کے نفیس مال سے بچنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس بہت بڑا ریوڑ ہے گایوں کا، ایک آدمی کے پاس بہت بڑا ریوڑ ہے بکریوں کا، اور یہ آپ حدیثیں ساری زکوٰۃ البقر، زکوٰۃ الغنم، زکوٰۃ الابل، اس کے اندر آپ یہ حدیثیں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، اور بہت تفصیل سے حدیثیں موجود ہیں زکوٰۃ کی مقدار کے بارے میں۔ اونٹوں کی زکوٰۃ کے اندر آپ تفصیل پڑھیں گے کہ اونٹوں کی 5 قسمیں ہیں اور ان میں سے ہر قسم کی کتنی زکوٰۃ ہے، اور جب اتنی مقدار کو پہنچ جائے تو فلاں قسم کا اونٹ واجب ہوگا، اتنی مقدار کو پہنچ جائے تو فلاں قسم کی اونٹنی واجب ہوگی، اس کی یہ صفات ہونی چاہیے۔ تو ان سب کے اندر جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر ایک اونٹ زکوٰۃ میں واجب ہوا ہے مثال کے طور پر، تو اب یہ جو زکوٰۃ لینے والا ہے یہ وہ اونٹ لے گا جو درمیانے درجے کا اونٹ ہوگا، اس اونٹ کو نہیں لے گا جس کو مالک نے بہت شوق سے پال رکھا ہے اور جو اس کا نفیس ترین اونٹ ہے۔ اسی طرح بکریوں کے ریوڑ میں سے اگر اس پر بکریاں واجب ہو رہی ہیں، یہ بکریوں کے نصاب تک پہنچ رہا ہے، مثال کے طور پر 200 بکریاں اس کے پاس ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے بکریوں کی، تو اب وہ بکری لے گا جو اس میں سے درمیانے درجے کی ہوگی۔ ایسی بکری جو بہت عمدہ ہوگی اور جو بہت نفیس ہوگی اس کو لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے زکوٰۃ تو لو لیکن ان کا جو عمدہ ترین مال ہے اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ یہ ایک بہت ہی اعتدال پر مبنی تعلیم ہے کہ ایک طرف جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دیکھو تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے تک، تم ایمان کے، احسان کے، اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ نہ کرو۔ لیکن یہ درجہ تو ایمان کا ہے اور احسان کا ہے، یہ اسلام کا درجہ نہیں ہے۔ تو شریعت خرچ کرنے والے کو احسان کا درجہ دیتی ہے کہ یہ احسان ہے، اگر اس درجے کو حاصل کر لو تو صرف خرچ نہیں کرو گے بلکہ احسان کے ساتھ خرچ کرو گے۔ لیکن جس کے ذمے لینا ہوتا ہے شریعت اس کو کہتی ہے کہ تمہارے ذمے احسان کے درجے کے مطابق لینا نہیں ہے، بلکہ تمہارے ذمے جو کم از کم درجہ ہے، جو اسلام کا درجہ ہے، اس اسلام کے درجے کے مطابق لینا۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے آپ علیہ السلام کی اور قرآن کریم کی، کہ جو دینے والا ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھے سے اچھا دو، اپنا جو عمدہ ترین مال ہے وہ دو، اور اگر تم عمدہ ترین مال دو گے تو تمہیں اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی اور تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچو گے۔ اور جن سے لینے کا کام لیا جا رہا ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ ان کا عمدہ ترین مال نہیں لیں گے، ہاں ان کو دیتے دیتے جب عادت پڑ جائے گی لینے کی تو آپ تو ان سے عمدہ ترین مال نہیں لیں گے، لیکن عین ممکن ہے کہ جب یہ اس درجے پر پہنچ جائیں کہ ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی حکمت اور مصلحت کا پتہ چل جائے، اور ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آدمی کو کتنا قریب کرتا ہے اللہ کے، تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ خود ہی آپ کو اپنا عمدہ مال دے دیں۔ اگر اس صورت میں دیں تو آپ قبول کر لیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر جو پہلی جو امام نووی حدیث لائے ہیں ان 3 چیزوں کو ذکر کیا، اور ان 3 چیزوں کو ذکر کر کے جو سب سے اہم بات آپ نے فرمائی وہ یہ ہے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، کہ جب یہ 3 کام کر لیں گے، شہادت، اللہ اور اس کے رسول کی، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، تو آپ نے فرمایا کہ اب ان کے مالوں میں کوئی تصرف کرنا، ان کے خونوں میں کوئی تصرف کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم پہلو ہے جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اب کسی بھی شخص کو، چاہے وہ حاکم ہے یا عام آدمی ہے، ان لوگوں کے اسلام پر شک کرتے ہوئے ان کی جان یا ان کے مال کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ تو گویا پتہ چلا کہ اسلامی ریاست کے اندر اگر کوئی آدمی شریعت کے بنیادی احکامات پر عمل کرتا ہے اور اس کے اندر اخلاقی طور پر کچھ معاملات ہیں، اس کے اندر دیگر کچھ معاملات کے اندر کمی ہے، تو آپ اس کی اخلاقی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اسلام کے دائرے سے خارج نہیں کر سکتے۔ آپ اس کی دین کے احکامات پر عمل کی جو کوتاہی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ شخص اسلام میں نہیں ہے۔ وہ آپ کو اگر اسلام سلام کرتا ہے آپ کو اس کو سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ وہ اگر اس کے اندر کوئی مالی معاملات میں کوئی کمی آ رہی ہے، اخلاقی معاملات کے اندر کمی آ رہی ہے،
تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اب آپ اس کا مال چھیننا شروع کر دیں اور اس کا خون بہانا شروع کر دیں۔ تو گویا اسلام قبول کرنے کے بعد ایک آدمی کی جان اور مال کا تحفظ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ وہ نماز بھی نہ پڑھ رہا ہو اور زکوٰۃ بھی نہ ادا کر رہا ہو۔ یہ کس حد تک حساس معاملہ ہے، اس کا اندازہ ہمیں حدیث کے ایک واقعے سے ہوتا ہے اور سیرت کے ایک واقعے سے ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بچے تھے یا جو اولاد کے درجے کے لوگ تھے، ان میں دو لوگوں سے بہت غیر معمولی محبت تھی، اور یہ بہت مشہور چیز ہے، ہم جانتے ہیں۔ ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سے اتنی محبت تھی کہ مدینہ منورہ میں جب کسی سفر سے واپسی ہوتی تھی تو سب سے پہلے جن کے گھر میں آپ تشریف لے جاتے تھے وہ فاطمہ ہوتی تھی۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ سب سے آخری گھر جس میں آپ جاتے تھے مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے کسی غزوے پر، کسی سفر پر، وہ فاطمہ کا گھر ہوتا تھا، اور سب سے پہلے جس کے گھر میں داخل ہوتے تھے وہ بھی فاطمہ کا گھر ہوتا تھا۔ اتنی محبت تھی اپنی اس بیٹی کے ساتھ، اور آپ نے اس محبت کا عملاً اظہار فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک موقع پر فرمایا کہ اے علی، تم ایسی شخص کو تم کیوں ایذا دیتے ہو فاطمہ کو میرے معاملے میں؟ یریبنی ما ارابہا و یؤذینی ما عذابہا، جس چیز سے فاطمہ کو کوئی الجھن ہوتی ہے مجھے اس سے الجھن ہوتی ہے، اور جس چیز سے فاطمہ کو اذیت ہوتی ہے مجھے اس سے اذیت ہوتی ہے۔ آپ نے ایک موقع فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے، اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ حضرت فاطمہ کے ساتھ تعلق تھا، اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ بیٹی کے ساتھ تعلق ہے، ایک بیٹی ہونے کی وجہ سے تعلق ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ، اور آپ نے پڑھا بھی ہے اور آپ پڑھ بھی لیں گے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نرینہ اولاد تھی، جو بچے تھے آپ علیہ السلام کے، وہ بہت کم عمر میں انتقال کرتے رہے۔ قاسم ہے، ابراہیم ہے، 2 سال عمر تھی تقریباً ابراہیم کی جب ان کا انتقال ہو گیا، اور ابھی دودھ پیتے تھے وہ اپنی ان والدہ کا، جو ان کی دودھ شریک جو والدہ تھی، جو ان کی پرورش کر رہی تھی اور جن کے پاس وہ رضاعت کر رہے تھے، انہی کے گھر میں تقریباً ان کا انتقال ہوا تھا۔ اور یہ روایت آپ کو ملتی ہے ان کے انتقال کے آخری لمحات کی، کہ ان کے جو خامن تھے وہ بھٹی پر کام کرتے تھے، اور انہوں نے بلایا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی کوئی نرینہ اولاد تو نہیں ہوئی، لیکن اگر کسی شخص کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا حاصل ہونے، بیٹے کے جو محبت ہے وہ حاصل ہوئی ہے، وہ حضرت زید ابن حارثہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے، چھوٹی سی عمر میں آئے، آپ نے آزاد کر دیا، پھر غلام ہونے کے باوجود آپ نے اپنے خاندان کی ایک بہت ہی وجیح اور بہت ہی نسب والی خاتون حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کا نکاح کیا، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے بیٹے تھے اور آپ نے ان کو بیٹا بنا رکھا تھا، اور اس وقت تک بیٹا کہنے کی ممانعت بھی نہیں تھی، تو لوگ ان کو محمد بن زید ابن محمد کہا کرتے تھے، حتیٰ کہ سورہ احزاب کی آیات نازل ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ جو جس کا بیٹا ہے اس کو اسی نام سے پکارا جائے۔ ان کے جو بیٹے ہیں زید کے، جن کا نام اسامہ ہے، آپ علیہ السلام کو اسامہ سے بہت غیر معمولی محبت تھی، اور اگر آپ کبھی غور کریں کہ اس محبت کی وجہ کیا ہے، تو گویا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے پوتے سے محبت کرتا ہو۔ تو ایک طرف حضرات حسنین سے محبت ہے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان سے محبت کی وجہ کیا ہے کہ وہ نواسے ہیں۔ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک آتا ہے اور اس نے لمبا سا عربیوں والا کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کندورہ پہنا ہوا ہے، اور اس کے اندر وہ پاؤں بار بار رپٹ رہے ہیں اور ان کے لیے چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ اپنا جمعے کا خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ میرے جو بیٹا ہے یہ جنت کا سردار ہے۔ تو حضرت حسن اور حسین سے محبت نواسا ہونے کی وجہ سے ہے، اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں اسامہ بن زید، ان سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہیں، تو گویا ایک درجے میں وہ کسی درجے میں آپ علیہ السلام کے پوتوں کی طرح ہیں، ان سے آپ ویسے ہی محبت کرتے تھے جیسے آدمی اپنے پوتے سے محبت کرتا ہے۔ یہ سارا پس منظر عرض کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اب آپ کو اندازہ ہو کہ کسی انسانی جان کی اور اسلام کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم میں بھیجا، اور ان کو بہت کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہموں میں بھیجتے رہے اور مختلف مہمات کے اندر بھیجتے رہے۔ ایک مہم کے اندر ان کو بھیجا اور انہوں نے
ایک شخص کو مارنے کا ارادہ کیا اور اپنی تلوار اٹھا لی اور اٹھا کر بالکل مارنے کے قریب جب پہنچے تو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ لا الہ الا اللہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ شاید یہ اپنی جان مجھ سے بچانا چاہتا ہے، تو انہوں نے اس کے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کی پرواہ نہیں کی اور تلوار چلائی، جس کے نتیجے میں اس شخص کی جان چلی گئی۔ اور ان کو اس بات کا احساس تو تھا کہ میرے سے ایک اقدام ہوا ہے، اب اس کی کیا توجیہ ہے اور آپ علیہ السلام اس کا کیا حکم صادر فرمائیں گے۔ جب یہ واپس آئے تو انہوں نے خود اطلاع کی یا کچھ اور لوگوں نے اطلاع کی، تو آپ علیہ السلام نے شدید خفگی کا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ دو مواقع ایسے ہیں، حضرت فاطمہ کی زندگی کے اندر بھی کچھ مواقع ایسے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے ان کے کسی کام کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور کبھی موقع ہوا تو اس پر بات کریں گے۔ اور دو مواقع خاص طور پہ ایسے ہیں حضرت اسامہ بن زید کی زندگی کے، کہ اس کے اندر آپ علیہ السلام نے بہت شدت کے ساتھ غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے، اور حدیث کے اندر یہ روایت بہت کثرت سے آپ کو ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے پوچھا حضرت اسامہ سے کہ اسامہ تم نے ان کو کیوں مارا جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسامہ نے کہا اللہ کے رسول، اس نے تو یہ مجھ سے بچنے کے لیے پڑھا تھا، اسلام میں داخل ہونے کے لیے نہیں پڑھا تھا۔ آپ علیہ السلام بار بار فرماتے رہے، ہلا شققت عن قلبی، ہلا شققت عن قلبی، اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے اللہ کا نام بچنے کے لیے پڑھا ہے یا اللہ کی وحدانیت کے اعتراف میں پڑھا ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے اسامہ کیا بنے گا جب قیامت کے دن وہ لا الہ الا اللہ کو لے کر آ جائے گا اللہ کے دربار میں، اور پھر تم کیا کرو گے جب وہ لا الہ الا اللہ کو لے کر آئے گا؟ تو یہ ایک ایسا موقع تھا جس میں آپ علیہ السلام نے اپنی محبوب ترین شخص کو، جو پوتوں کی جگہ تھا، اس کو بھی شدید ناراضگی کا اظہار کیا اس بات پر کہ ایک شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا، اور لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اس کو کیوں مار دیا اور تمہیں اس کو مارنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام تو فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ کا ذکر کر رہے ہیں نماز پڑھنے اور روزہ اور زکوٰۃ دینے کے ساتھ، یعنی وہ توحید کا بھی اعتراف کرے، نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی، زکوٰۃ بھی ادا کرے، تو اس کا مال اور اس کا خون جو ہے وہ ہم سے محفوظ ہو جائے گا۔ جبکہ عملاً صورتحال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے قریب ترین حلقے کا آدمی جب کسی ایسے شخص کو قتل کر دیتا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے صرف، تو آپ علیہ السلام اس پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم بعض اوقات، اور یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے اس پر ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، جب ہم لوگوں کے بارے میں اپنی رائے سے فیصلے صادر کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی دینداری کے بارے میں، لوگوں کے جنت میں داخل ہونے کے بارے میں، اور لوگوں کے مغفرت کے بارے میں، اور لوگوں کے دیندار ہونے اور دیندار نہ ہونے کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ یہ کر لیں گے، یہ ظاہری اعمال شروع کر دیں گے اسلام کے، نماز ظاہری عمل ہے، زکوٰۃ ظاہری عمل ہے، روزہ تو ظاہری عمل نہیں ہے، آپ کو دیکھ کے نظر نہیں آتا کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ تو جب کوئی آدمی شریعت کے ظاہری اعمال شروع کر دے تو اس صورت میں اب اس کی جان، اس کا مال، اور جان کے اندر صرف ظاہری جان مراد نہیں ہے، بلکہ اس کو سائیکولوجیکلی بھی تکلیف پہنچانا، اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا، اس کو کوئی ایسا جملہ کہنا جس سے اس کو اذیت پہنچے، اس کے بارے میں اشارتاً کوئی بات کرنا، ہر طرح کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ آدمی کی جان ہر اعتبار سے، نفسیاتی جان بھی اور اس کی جسمانی جان بھی، اب وہ محفوظ ہو گئی ہے، لہٰذا اب کوئی آدمی اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اور آخری بات جو بہت اہم ہے وہ ہے وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تعالی، ہم کسی کا حساب لینے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کا حساب لینے کے لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم لوگوں کی نمازیں اور روزے اور حج اور زکوٰۃ، ان کی ادائیگی یا عدم ادائیگی، یا لوگوں کی دینداری اور دینداری کی کمی کو دیکھ کر ان کا حساب کتاب شروع کر دیں، اور ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ آدمی دیندار ہے اور یہ آدمی دیندار نہیں۔ یہ منصب اللہ نے ہمیں نہیں دے رکھا، یہ منصب اللہ کا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں بار بار اس کی طرف اشارہ کیا۔ سورہ الف سجدہ میں بھی کہا ان ربک ھو یفصل بینہم یوم القیامہ، تمہارا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا یفصل بینکم لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان۔
تو یہ جو یفصل بینکم جیسی آیات ہیں، یہ جو آیات ہیں جن کے اندر یہ کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ربک ہوا یحکم بینہم یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان، ان آیات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو آدمی دیندار ہے اس معنی میں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے، اور وہ کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، کبھی زکوٰۃ بھی ادا کر لیتا ہے، دین کے عمومی احکام پر عمل بھی کرتا ہے، تو اب اس کو اللہ کے حوالے کر دو، ہمیں اس کا حساب لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی جان، اس کا مال، اس کا اخلاق، اس کے عزت نفس اس کے ساتھ کھیلنے کی اور اسے مجروح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ اب اللہ کے ذمے ہے، وہ جیسے چاہے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ معاملہ کر لے گا۔ یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ، اور اس میں بے اعتدالی دونوں طرف ہوتی ہے، جس سے دونوں طرف بچنا ضروری ہے۔ ایک طرف بے اعتدالی یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی بہت زیادہ دیندار ہو تو اب ہمارا اس کے بارے میں گمان یہ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ جنت کا مستحق ہے اور اللہ کو ہر صورت میں سے جنت میں داخل کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو ہمارا عقیدہ ہے اور قادر کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ایک صاحب شہید ہو گئے اور غالباً ایک بچے کا انتقال ہوا، تو حضرت عائشہ نے کہا عصفور من عصافیر الجنہ، کہ یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ فرمایا کہ عائشہ تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کا منصب ہے، وہ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے پکڑ لے۔ تو شریعت نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے۔ کوئی آدمی بہت زیادہ نیکی اختیار کر رہا ہے تو اس کی بہت زیادہ نیکی کے نتیجے میں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا فیصلہ کرنے کا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ تو پکا جنتی ہے، اور ہم کثرت سے یہ سنتے ہیں کہ جی وہ فلاں آدمی تو پکا جنتی ہے، فلاں آدمی تو پکا جہنمی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک شخص کو اس وجہ سے جہنم میں ڈال دیا کہ اس نے دوسرے شخص کو کہا تھا واللہ لن یغفرک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ کی رحمت کو اتنا چھوٹا سمجھا کہ اس شخص کے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ گئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اب اس کے نتیجے میں ہم تجھے جہنم میں ڈالیں گے اور اسے جنت میں بھیج دیں گے، اس لیے کہ تجھے جہنم میں ڈالنا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہماری رحمت جو ہے اس کی وسعت کو کم کر رہا تھا، اور اسے جنت میں ڈالنے کی وجہ یہ ہوگی تو اسے ہماری رحمت سے تو مایوس کر رہا تھا کہ تو اتنا گناہ گار ہو گیا تھا کہ تو جنت کے اندر جا نہیں سکتا تھا، تو ہم اس مایوس شخص کو امید عطا کریں گے اور وہ شخص جو مایوسیاں تقسیم کر رہا تھا اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ جو پہلو ہے اس حدیث کا، آخری پہلو، یہ شاید اس پوری حدیث کا آج کل کے تناظر میں قابل عمل جو پہلو ہے حدیث کا وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ جب کوئی آدمی عمومی طور پر دین کے احکام پر عمل کر رہا ہو، ٹھیک ہے اس کے اندر ظاہری طور پر کمیاں ہیں، اس کے اندر اخلاقی طور پر کمیاں ہیں، اس کے اندر مالی معاملات میں کمیاں ہیں، ان کمیوں کو حکمت اور بصیرت سے دور کرنا یہ ایک الگ بحث ہے۔ ان کمیوں کے لیے دعوتی اسلوب اور منہج کیا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ خیر خواہی کیسی ہونی چاہیے، اس کو گفتگو کیسی کرنی چاہیے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ان کمیوں کو پیش نظر رکھ کے اس پر حکم لگاتے چلے جانا اور اس کی نفسیاتی اور اس کی اخلاقی اور اس کی جو ہے نا وہ عزت نفس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دینا، یہ ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی اسلامی ریاست کے اندر، اسلامک اسٹیٹ کے اندر، مسلمانوں کے ماحول کے اندر دین کے بنیادی احکامات پر عمل کر رہا ہو، نماز پڑھ لیتا ہو، زکوٰۃ دے دیتا ہو، یا اور کچھ بھی نہ کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتا ہو، تو اس صورت میں اس کو مارنا، اس کو قتل کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ بہت بڑا اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ بلکہ ہمیں اس کے معاملات اللہ کے حوالے کر دینے چاہیے اور اس شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔